السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کریں گے ہم لوگ حرف ندا۔ حرف ندا کہتے ہیں وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں انہیں حرف ندا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش میں ہم بلاتے ہیں او بوائے، تو یہاں پہ او کیا ہو گیا؟ حرف ندا ہو گیا، اور بوائے ابھی اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گی، لیکن ابھی سن لیں، منادا ہو گیا۔ اسی طرح اردو میں ہم بولتے ہیں اے لڑکے، تو یہاں پہ اے حرف ندا ہو گیا اور لڑکے منادا ہو گیا۔ عربک میں جو او اور اے مطلب حرف ندا کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا حروف ندا یہ ہیں یا ایوہا، یا صرف ایوہا بھی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے، یا ایتوہا یا صرف ایتوہا۔ تو یہ 5-6 الفاظ ہیں، یہ آپ کو بس یاد کرنے ہیں۔ یاد کیا کرنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اتنا ترجمہ کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے حروف ندا۔ جب یہ کسی اسم سے پہلے لگتے ہیں تو انہیں ان اسم کو آواز دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جس اسم سے پہلے یہ لگتے ہیں ان اسم کو کہتے ہیں منادا۔ جس اسم کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کو 2 الفاظ یاد رکھنے ہیں بس، حرف ندا اور منادا۔ اب جیسے یا اللہ، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا اللہ۔ اب آپ ایسے جب ہم بلاتے ہیں تو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا میری کلاس میں تو آپ کو آخر کی حرکت بولنی ہوگی، تو یہاں پہ آپ بولیں گے یا اللہ۔ تو اس میں یا حرف ندا ہے اور اللہ منادا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ 2 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ حرف ندا اور اس کے آگے آنے والا اسم جس کو کہ پکارا جا رہا ہے اسے منادا کہتے ہیں۔ منادا کی اب مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ بہت اطمینان سے اور اس سے بیٹھ جائیں۔ کیوں میں نے یہ حرف لیا ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی تھی تھرسڈے میں اور ادھر پچھلے کئی اس سے کہ آپ لوگ دعائیں یاد کر رہی ہیں۔ جب دعائیں یاد کر رہی ہیں تو زیادہ تر دعاؤں کے شروع میں یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت جب آپ ترجمہ کرتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ الفاظ ایک دم ملتے جلتے ہیں۔ کہیں آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے میرا رب، اور کہیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے اے میرے رب۔ تو اس وقت آپ رٹا مار کے کر لیتی ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ کریں گے وہاں وہ کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ غور بھی کر لیتے ہوں کہ کیا فرق ہے، لیکن آج آپ اس فرق کو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی جائیں گی۔ تو منادا کی مختلف صورتیں کیسے، ڈفرنٹ شکلیں ان کی ہیں ڈفرنٹ جگہوں پر۔ اگر منادا مفرد ہو، ریویژن کلاس میں رہنا اسی لیے ضروری ہے کہ پھر یہ ٹرمز بار بار سن کے نا آپ کو بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ مفرد مطلب ایک سنگل ورڈ ہو۔ اگر منادا مفرد ہو تو حرف ندا یا آتا ہے۔ جو سب سے پہلا حرف ندا تھا آپ کو بتایا تھا یا ایوہا، پھر بتایا تھا ایوہا، پھر بتایا تھا میں نے یا ایتوہا، اور پھر اس میں سے یا ہٹا دیں ایتوہا۔ یہ 5 صرف تھے۔ تو جو سب سے پہلے والا ہے چھوٹا والا، وہ چھوٹے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ مفرد اگر اسم ہے یعنی منادا اگر صرف ایک لفظ ہے، جیسا کہ بھی آپ نے یہاں دیکھا اللہ، بلکہ یہاں بھی میں نے لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، اگر منادا مفرد ہو تو حرف ندا یا آتا ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہو گئی، ایک بات پتہ چل گئی آپ کو۔ دوسری بات کیا ہے؟ منادا حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو تیسری وجہ پتہ چل گئی کسی اسم کے رفع میں ہونے کی۔ وہ تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ وہ منادا ہوگا۔ اگر منادا ہے اور مفرد ہے، یاد رکھیں مفرد منادا رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ مفرد منادا رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو منادا حالت رفع میں ہوتا ہے اگر وہ مفرد کی، دیکھیں مفرد کی کنڈیشن ہے یہ دونوں۔
تو یا اللہ، اس کی ہم کچھ اور اگزامپل یہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں. یا اللہ اے اللہ، یا زید اے زید، یا عمر یا عمر، یا حی اے زندہ، یا قیوم اے قائم رکھنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری مفرد منادہ سے پہلے حرف ندا یا آتا ہے اور مفرد منادہ حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں نا، دعا تو ہم کر رہے ہیں، فاعلی حالت میں تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. پہلا کیا ہے، بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. دوسری کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی کہ فاعلی حالت میں جب کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تیسری بات آپ کو کیا پتا چلی کہ اگر کوئی اسم منادہ ہے اور وہ مفرد ہے، مفرد منادہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب سیکنڈ کنڈیشن ہے، اگر منادہ معرف باللام ہو تو مذکر کی صورت میں یا ایہا لگ جاتا ہے جو سیکنڈ والا تھا، اور مؤنث کی صورت میں حرف ندا یا ایتھا آتا ہے. اس کی اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں الانسانو، یہ آپ کا منادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو انسانوں کو پکارا جا رہا ہے، تو الانسانو یہ معرف باللام آگے آپ کو دکھ رہا ہے. اب اس سے پہلے صرف یا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کبھی آپ نے کہیں پڑھا یل انسانو، سننے میں اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، یل انسانو ایسا نہیں ہوتا. یا ایہل انسانو، تو جب کوئی منادہ ال سے شروع ہو رہا ہے، ہم معرف باللام وغیرہ، اب دیکھیں جب ہم نے شروع میں آپ کو پڑھانا شروع کیا تو اکثر ٹرمز ہم نے انگلش یا اردو کی استعمال کی، عربک کی استعمال نہیں کی. لیکن دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سوئچ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو معرف بہت بار تو میں یہ کروں گی کہ معرف باللام کے ساتھ میں بولتی ہوں کہ لام تعریف سے شروع ہو رہا ہو، لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہی معرف باللام میں بولیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو ال سے شروع ہو رہا ہو، ایسے اسم کو کہتے ہیں معرف باللام. کہ وہ معرف باللام کا مطلب بتا دیں کہ وہ معرفہ بنا ہے لام تعریف کی وجہ سے، بوجہ لام تعریف. معرفہ بنا بوجہ لام تعریف، لام تعریف آنے کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا، تو یہ معرف باللام ہے. تو اس کے پہلے حرف ندا مذکر کے کیس میں یا ایہا آتا ہے اور مؤنث کے کیس میں یا ایتھا آتا ہے. میں ایک بار پڑھتی ہوں. یا ایہا الانسان اے انسانو، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس اے لوگو، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو. تو یہ ہو گیا آپ کے، یہ 4 ہو گئے آپ کے مذکر کے کیس. آپ کو پتہ ہے کہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے اور یہاں پہ نفس معرف باللام ہے، تو اس سے پہلے اب کیا حرف ندا آئے گی؟ یا ایتھا آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور یہاں پہ دیکھیں یا ایتھا السیدہ، ہم تو سیدتو. ٹھیک ہے، جب کسی کو جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا میڈم یا میم، تو اس کی جگہ پہ یہ یا ایتھا السیدۃ. یہ ایک اگزامپل یہاں ہم نے لکھا جس سے آپ کو یہ مل جائے. یہ تو آپ کے قرآن کا ہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو اب تک آپ نے 2 کنڈیشن پڑھی. ایک کیا پڑھا؟ جب مفرد منادہ، جی ہاں، جب مفرد تھا آپ کا منادہ تو آپ نے یا کا استعمال کیا. جب یہ معرف یہی اب یہاں پہ بھی دیکھیں مفرد ہی ہے، ابھی سب مفرد کی کنڈیشن چل رہی ہے. وہی مفرد اسم جب لام تعریف کے ساتھ آیا تب مذکر کے کیس میں یا ایہا اور مؤنث کے کیس میں یا ایتھا استعمال ہوا. 3rd کنڈیشن دیکھیں،
मुअर्रफ बिल्लाम है इसम, तो या अय्युहा के बजाय अय्युहा और अय्यतुहा, ये या ड्रॉप हो जाता है, मतलब या ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ अय्युहा और अय्यतुहा भी हरफ निदा की तरह इस्तेमाल होता है और ये मुअर्रफ बिल्लाम से पहले ही आएगा। बस फर्क क्या है थर्ड कंडीशन में कि या ड्रॉप हो गया। मुअर्रफ बिल्लाम मुनादा है, लेकिन यहाँ पे मुजक्कर के साथ अय्युहा और मुअन्नस के साथ अय्यतुहा आता है। कहने का मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन ही है, बस या ड्रॉप हो गया। इससे भी निदा का ही माना निकलता है। अय्युहल मुरसलून, ए रसूलो, अय्युहन नासु, ए लोगो, अय्यतुहल गीरू, ए काफिले वालों, सूरह यूसुफ में आप पढ़ेंगे। अय्यतुहस सय्यदतु, ए मोहतरमा, तो या के बगैर भी आ सकता है। अय्युहा आपको पता है कि हरफ निदा है, तो आसानी से आप समझ जाएंगी कि ये पुकारा जा रहा है। 3 कंडीशन हो गई। सबसे पहले मुफरद मुनादा की बगैर लाम तारीफ वाला, उसमें या इस्तेमाल होता है। फिर लाम तारीफ की आपने 2 कंडीशन देखी कि मुजक्कर के साथ या अय्युहा या सिर्फ अय्युहा, और मुअन्नस के साथ या अय्यतुहा या सिर्फ अय्यतुहा। ठीक है, अभी तक तीनों कंडीशन आपकी क्या थी? सारे एग्जाम्पल आपके मुफरद थे। अल मुरसलून एक सिंगल वर्ड था, अन्नासु सिंगल, अल गीरू सिंगल, अस्सय्यदतु सिंगल। अब तक जितने भी आपने किए सब आपके मुफरद थे। अब चलते हैं मुरक्कब पे, और वो भी मुरक्कबे इजाफी। इसकी भी आपको 3-4 कंडीशन देखने को मिलेंगी। अगर मुनादा मुरक्कबे इजाफी हो तो मुदाफ हालत नसब में होता है। इससे पहले आपने क्या देखा कि आपके मुफरद अल्फाज ये सब हालत रफा में थे। ये देखिए ये रफा है, ठीक है, इसको नसब नहीं समझो। ऊना, फौरन जाए साउंड पे। ऊना, ऊना की साउंड क्या थी? फर्स्ट कॉलम की साउंड। तो जो सिंगल मुफरद अल्फाज हैं, जो तन्हा लफ्ज हैं, वो रफा की हालत में रहते हैं जब उससे पहले हरफ निदा आता है। लेकिन अब हम कर रहे हैं मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी अगर है हमारा मुनादा और उससे पहले जब हरफ निदा लगता है तो मुदाफ, यानी मुरक्कबे इजाफी के 2 पार्ट थे ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो मुदाफ अब हालत नसब में चला जाता है। ठीक है, तो याद रखें फर्स्ट कॉलम से स्विच कर गया सेकंड कॉलम में, हालत नसब में मुजाफ होगा। अभी एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको याद हो जाएगा। इस स्लाइड की पिक्चर अपने आंख के कैमरे से लेके और ब्रेन के हिस्से में सेव कर लें कि अगर मुनादा मुरक्कबे इजाफी है तो जब उससे पहले हरफ निदा आता है तो मुजाफ हालत नसब में चला जाता है। रब्बुल आलमीना, मैं पूरा पढ़ रही हूं ना क्योंकि हम लोग ग्रामर कर रहे हैं, हम लोग वक्फ नहीं करेंगे। रब्बुल आलमीना, ये हमारा रब्बू आप देख रही हैं कि पहला वाला मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, बाद सब उसी को फॉलो करेंगे सारे एग्जाम्पल्स। तो रब्बू आपने देखा कि एराब हल्का है और शुरू में अल भी नहीं है, तो ये हमारी मुजाफ की कंडीशन पूरी कर रहा है। और अल आलमीना ये नसब या जर की साउंड है, और चूंकि यहाँ पहले मुदाफ है तो अब ये मुदाफ इलैह के लिए पूरा तैयार है। और जैसे ही हमने मुदाफ इलैह डिसाइड किया, अब नसब की कंडीशन हमारी खत्म हो गई। अब ये 100% कंफर्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ हालत जर में है। ईना होते हुए भी अब ये नसब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, तो ये हालत जर में है। तो ठीक है, हमारी मुदाफ की कंडीशन पूरी हो गई। अल नहीं है और एराब हल्का है, और मुदाफ इलैह हमारा क्या है? हालत जर में है। जब इससे पहले रब्बुल आलमीन, जहानों का रब, अब हम जहानों के रब से दुआ करते हैं ना, तो हम उसे पुकारते हैं जब हम हरफ निदा इससे पहले लगाएंगे। जैसे ही हमने इससे पहले हरफ निदा लगाया, रब रफा की हालत में यहाँ पे रब लफ्ज रब था, ये नसब की हालत में ये लफ्ज चला जाता है।
اب ہو جاتا ہے یا رب العالمین. یاد رکھیں اس کا ایفیکٹ صرف مضاف پر ہوتا ہے، یہ اسی طرح جر کی حالت میں ہی ہے. تو یا رب العالمین، یا کے ساتھ کبھی بھی رب العالمین نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. یا رب العالمین. جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں گے نا ہم کسی سے کہیں گے جہانوں کا رب اللہ ہے، تو وہاں پہ بولیں گے رب العالمین. لیکن جب ہم اللہ سے مخاطب ہیں، جب ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اب ہم کہیں گے یا رب العالمین، کیونکہ یہ ہمارا مرکب اضافی تھا. تو مضاف حرف ندا جب اس سے پہلے آتا ہے تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے نصبی حالت، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں ذو الجلال والاکرام. تھوڑے دن پہلے ہی یہ سوال آیا تھا میرے پاس، اسی دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب جملہ اسمیہ ختم ہوگا تو ہم یہ لے جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ لوگ اس چیز کے لیے کیئرفل رہیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا. ذو الجلال والاکرام، عظمت اور جلال والا. یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. جیسے ہی تو یہ ذو آپ کو پتا تھا کہ یہ مضاف ہے نا، ذو والا، تو یہاں پہ یا ذل جلال والاکرام ہو جائے گا. جب پکاریں گی آپ تو آپ یہ نہیں کہیں گی یا ذل جلال والاکرام، نہیں، آپ کہیں گی یا ذل جلال والاکرام. اور آپ دعاؤں میں دیکھیں گی کہ اسی طرح سے آ رہا ہوتا ہے. نماز کے بعد کا جو ذکر ہے اس میں آتا ہے یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے. تو حرف ندا کے بعد مرکب اضافی کا مضاف حالت نصب میں. یاد رکھیں امیر المومنین، ہم بتا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے امیر رہ چکے امیر. لیکن اگر کوئی صحابی اس وقت موجود ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلا رہے ہوتے تو وہ یہ کہیں گے یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اب حرف ندا آ گیا اور یہ مضاف ہے، تو یہ مضاف حالت رفع سے نصب میں چلا گیا، تو یہ پیش جو ہے یہ زبر میں بدل گئی. اسی طرح رسول اللہ، اب جب حرف ندا آ گیا تو یہ ہو جائے گا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول. کچھ اور ایگزامپل، کیونکہ یہ ہماری دعاؤں سے ریلیٹڈ ہے. عبداللہ، جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں انہوں نے سنا ہوگا پارک گارڈن میں جب عرب اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تو وہ عبداللہ ہی نہیں کہتے، وہ کہ عبداللہ نہیں کہتے، وہ کہتے عبداللہ. آواز دے رہے ہیں وہ اپنے بچے کو تو کہتے عبداللہ. تو شروع میں جائیں گے ہم جب وہاں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ تو اپنے ملکوں میں عبداللہ کہتے ہیں اور یہ لوگ عبداللہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ بتائیں گے میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو وہ بھی بولیں گے عبداللہ، لیکن اس وقت وہ پارک میں اپنے بچے کو آواز دے رہے ہیں تو وہ حرف ندا کی وجہ سے وہ عبداللہ ہو گیا، عبداللہ، ٹھیک ہے. تو حرف ندا آیا اور مضاف نصب کی حالت میں. عبد الرحمانی، اب کوئی کسی کا بچہ عبد الرحمن ہے، جب وہ پکارے گا ہم لوگ تو عبد الرحمن ہی بلا لیتے ہیں، لیکن جو عرب پکارتا ہے اپنے بچے کو تو وہ بولتا ہے عبد الرحمن، یا عبد الرحمن، اے رحمان کے بندے. ربنا، ہمارا رب، یا ربنا. ساری دعائیں جو دیکھیں ہم کہتے ہیں ربنا، رب ہمارا ہے، لیکن جو کہتے 40 ربنا یا جو بھی دعاؤں کے لیے جب ہوتا ہے استعمال تو وہاں آپ دیکھیں گے رب بنا ہی لکھا ہوتا ہے. کبھی آپ ہی نہیں دیکھیں گے کسی دعا کی کتاب پہ لکھا ہو یا کوئی ٹائٹل ہو 40 ربنا، نہیں، رب بنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو یا ربنا، یہ ربو یہ بھی مرکب اضافی ہے نا، یہاں پہ یہ نا ہمارا اسم ہے، ضمیر یہاں پہ استعمال ہوئی ہے نا کی، ہماری کی. تو یہ ربو یہ ہمارا مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے حالت جر میں. تو یہ مضاف ہمارا فتح میں، مضاف کی حرکت فتح میں یعنی حالت نصب میں چلی گئی. تو یا ربنا. اسی طرح ارحم، سب سے زیادہ، یہ افعال کے وزن پر ہے نا، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو ارحم الراحمین، اگر ہم بتائیں کہ ہمارا اللہ ارحم الراحمین ہے
تو اب सेंटेंस सही है, क्योंकि हम किसी से बता रहे हैं कि अल्लाह ताला सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और अल्लाह ताला की इस रहमत के वास्ते से पुकार रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला को कैसे पुकारेंगे? अब हम कहेंगे या अरहमर राहिमीना। यहाँ पे अब पेश नहीं लगाएंगे, अब जबर लगाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं कि हम या रब्बना नहीं कह रहे होते, रब्बना ज़लमना अनफुसना ऐसे पढ़ रहे होते हैं। वो क्यों? वो भी देखते हैं। अगर मुनादा मुरक्कबे इदाफी हो, उसी की कंडीशंस चल रही हैं डिफरेंट, ये 5-6 कंडीशन जैसे मैंने बताया। हर स्लाइड पे इसलिए लिख दिया कि आपके जहन में ये बात चलती रहे कि हम लोग मुरक्कबे इजाफी ही कर रहे हैं। कभी हरफ निदा को हज़फ भी कर दिया जाता है, जैसे आपने देखा था या अय्युहा में या को हज़फ कर दिया गया। इसी तरह जब हम मुरक्कबे इजाफी में भी जब या लेके आते हैं और उसको नसब में कर देते हैं, तो इस या को भी अक्सर हज़फ कर दिया जाता है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा? अब जब रब बना था हमारा, या रब बना, यहां पे जब ये या हज़फ हुआ, हज़फ का मतलब होता है कि एक्चुअली वो चीज वहां प्रेजेंट है, लेकिन अब आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही है। वो मौजूद है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे फरिश्ते हमारे कंधों पे मौजूद हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखें कि यहाँ पे या नहीं है, लेकिन जिसको ग्रामर का पता है, जिसने ये लेसन किया है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे या मौजूद है। क्यों? क्योंकि रब्बू तो नहीं है यहाँ पे। पेश जो है जबर में कब चेंज हुई? जब उससे पहले हरफ निदा आया था। तो ये जबर बता रही है यहाँ पर, इसकी नस्बी हालत बता रही है कि यहाँ हरफ निदा छुपा हुआ है, मौजूद है, वो बस हमें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इसका तर्जुमा करेंगे ए हमारे रब। अब आज के बाद जब कभी भी आपके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में जब आप देखेंगी रब्बुना, तब आप तर्जुमा करेंगी हमारा रब। लेकिन अगर आप देखेंगी रब्बना, रब्बा के ऊपर जबर देखेंगी, उस वक्त आप तर्जुमा करेंगी ए हमारे रब। ठीक है? अब कभी भी आपकी ये गलती नहीं होगी और आप पजल भी नहीं होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। रब्बुना हमारा रब, और रब्बना क्योंकि यहाँ पे हरफ निदा है, इस हरफ निदा ने मुदाफ को नसब की हालत में कर दिया और खुद छुप गया पर्दे के पीछे, और ये नसब की हालत से हमने इसको पकड़ लिया। हमने समझ लिया कि यहाँ पे रब को पुकारा जा रहा है, यहाँ पे हम रब को पुकार रहे हैं, ए हमारे रब। तो या रब्बना फिर लना के बजाय रब्बना फिर लना। अब यहां तर्जुमा करेंगे ए हमारे रब, इग़फिर बख्श दे लना हमें। अगली कंडीशन देखते हैं, इसी से मिलती जुलती है और दुआओं की ही है। अगर मुनादा मुरक्कबे इजाफी हो तो याद रखें कि पहले मुफरत किया हम लोगों ने 3 कंडीशन, और उसके बाद की कंडीशन मुरक्कबे इजाफी की ही चल रही हैं। अब आपको पता है कि मुरक्कबे इजाफी, ये भी मुरक्कबे इजाफी है। यहाँ पे देखें तो जब रब्बी, इसका तर्जुमा क्या हुआ? मेरा रब। इससे पहले जब हरफ निदा आया तो अक्सर यहाँ देखिए बाज औकात, ठीक है, याद रखिएगा, ये या ड्रॉप हो जाती है। या क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। या रब्बी, रब्बी का तर्जुमा है मेरा रब। अब हम अगर किसी से बता रहे हैं मेरा रब ऐसा है, मेरा रब ऐसा है, तो हम वहां पे रब्बी बोलेंगे। अब इससे पहले जब हरफ निदा आ गया, ठीक है, और ये अक्सर औकात फिर या मुतकल्लिम की जो ये या है, ये शेप वाली या जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन फिर याद रखें कि कुछ अलामत है जिससे, मैंने कहा वो मौजूद है वहां, मुझे नजर नहीं आ रही है, लिखी हुई नजर नहीं आ रही है, बट स्टिल इट इज देयर। और इसकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है? हमें इस जेर से पता चलता है। ठीक है? किससे पता चलता है?
اس زیر سے پتا چلتا ہے. آپ برید ان برید آؤٹ کریں ایک بار, پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے زیر سے پتا چلا مجھے کہ یہاں پہ یا متکلم چھپی ہوئی تھی. میں 5 سیکنڈ بعد بولوں گی, آپ غور کریں اور سوچیں تھوڑا. سب سے پہلی سلائیڈ کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں, یا میں لے کے آؤں؟ چلیے میں ہی لے آتی ہوں. جب بھی کسی مفرد ورڈ سے پہلے یا آیا تھا, منادہ کس میں ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بار اور اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. جب بھی کسی مفرد لفظ سے پہلے یا آیا تھا تو منادہ آپ کا رفع کی حالت میں تھا. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں اپنی سلائیڈ پر. یہ دیکھیں, یہ بھی آپ کا سنگل ورڈ ہے نا, ربو, یہ کیا ہے؟ سنگل ورڈ ہے نا. تو اگر یہ یہاں پہ یا آیا, حرف ندا آیا, تو یہ ہونا چاہیے تھا کیا؟ اے رب. اگر ہم صرف کہہ رہے ہیں, مطلب یہ یا کی ہم بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کیسے پتا چلا زیر کی وجہ سے کہ یا چھپا ہوا ہے یہاں پہ. اگر ہم صرف رب کو پکار رہے ہوتے یہ کہہ کے اے رب, ہم ایسے بھی تو پکار سکتے ہیں نا, اے میرے رب کے بجائے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم نے بھی کہا یا اللہ, ہے نا. تو اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے رب. اگر ہم کہہ رہے ہیں اے رب تو اس کی عربی ہوگی یا ربو. یا ربی تو نہیں ہوگی, کیونکہ یا کے ساتھ مفرد لفظ پر کیا اس کی حالت کیا تھی؟ رفع کی حالت تھی. یہاں پہ کیا ہوا؟ ہمیں یہاں پہ تو زیر نظر آ رہی ہے, تو یہ زیر تو رفع کی حالت نہیں ہوتی کبھی بھی نا مفرد میں. تو یہاں سے ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ ایکچولی یہ یا ربی تھا, اور یہ زیر نے ہم کو بتایا کہ یا جو ہے وہ چھپ گیا پردے کے پیچھے. تو یا ربی کا ترجمہ کرتے ہیں ہم اے میرے رب. ایک بار پھر بتاتی ہوں, یا ربو, اس کا ترجمہ ہوگا, فرسٹ سلائیڈ جو بھی ہم نے پیچھے لے جا کے دکھایا, اے رب. اب یہ تھا مرکب آپ کا اضافی. ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب, لیکن عربک کا یہ رول ہے کہ بعض اوقات یا متکلم حذف ہو جاتی ہے, موجود تو رہتی ہے لیکن چھپ جاتی ہے. تو اس کا پتہ اب کیسے چلے گا؟ کیونکہ یہ مفرد تھا, اگر اس پہ پیش ہوتی تب تو یہ تھا اے رب, لیکن یہ زیر آ گئی, اور ہم کو پتا ہے کہ یا کے ساتھ تو ہمیشہ رفع کی حالت میں مفرد ہوتا ہے. تو یہاں پہ یا ربی تھا, یہ زیر سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یا جو ہے یہاں پہ حذف ہو گئی اور یہ زیر رہ گیا. تو ہم یا ربی کا ترجمہ کریں گے اے میرے رب, کبھی بھی نہیں کریں گے اے رب, کیونکہ وہ ہوتا یا ربو, اے میرے رب. اسی طرح انبیاء اکرام جب اپنی قوم کو بلاتے تو پیار سے بلاتے یا قومی, اے میری قوم. حالانکہ دیکھیں اگر یہ صرف وہ ہوتا تو ہوتا یا قومو نا, لیکن یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھی جو کہ حذف ہو گئی, یا قومی, اے میری قوم. تو جب بھی آپ دیکھیں, کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ صرف اے قوم ہوتا, کوئی بھی نبی اپنی قوم کو جب بلا رہا ہوتا, تو اگر میں یہاں لکھ دوں, آپ بعد میں لکھ لیجئے گا کہ اگر یہ ہوتا صرف یا قومو تو اس کا ترجمہ ہوتا اے قوم. لیکن کیونکہ رول یہی ہے کہ حرف ندا جب مفرد کے اوپر آتا ہے تو حالت رفع میں رہتی ہے. تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ یا قومی, یہ مرکب اضافی تھا, میری قوم تھا. اب یہ یا حذف ہو گئی اور میم کے نیچے کی زیر ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ صرف میری یا قوم نہیں ہے, یا صرف اے قوم نہیں ہے, بلکہ اے میری قوم ہے. تو جب بھی آپ اس طرح سے دیکھیں گے اپنی اس میں یا قومی, تو یہ ہو گیا اے میری قوم. تو یاد رکھیں
کہ جس طرح سے یا ایتھا کا یا مس ہو یا حذف ہو گیا، یا ربنا کا یا مس ہوا یعنی حذف ہو گیا، اسی طرح یا ربی یا متکلم یہاں پہ حذف ہو گئی، یا تو رہ گیا، یا متکلم حذف ہوئی، اور اس طرح سے ہوا اے میری قوم، اے میرے رب، یا ربی، یا قومی. یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیا، اور یہاں پہ اب یہ والی دیکھ لیں. اگر ہم کہیں گے ربی، اس کا مطلب ہے میرا رب، لیکن جیسے ہم نے کہا ربی، اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اسم اگر اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہونا چاہیے نا، بنا کسی وجہ کے کوئی اسم نصب یا جر میں نہیں جاتا، وہ رفع میں رہتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو جر میں دکھ رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. تو وجہ کیا ہوئی کہ آپ کو پتا ہے کہ ربی اس سے پہلے حرف ندا ہے، وہ حرف ندا بھی غائب ہے اور یا متکلم بھی غائب ہے، اس لیے ربی کا آج آپ ترجمہ دیکھیے گا، ربی زدنی علما، آپ دعائیں یاد کر رہے ہیں نا، اس کا جب اردو ترجمہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ یا کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے یا اے، اور یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم بھی ہے، تو اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں ربی زدنی علما، یہاں پہ کرتے اے میرے رب. سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ جن لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہینڈ ریز کریں. آج سب کی سمجھ میں آ گیا کہ ربی کا ترجمہ اے کیوں ہو رہا ہے اور میرا کہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ ربو ہوتا تب آپ یا ربو، تب آپ کہتے اے رب، لیکن یہاں آپ اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے، محبت سے، اپنائیت سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اے میرے رب، ربی زدنی علما. سبحان اللہ. جن لوگوں کے ہینڈ نیچے ہیں ان کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کو وہ 3 بار سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ربی زدنی علما، یہاں ربی کی زیر سے پتا چلا کہ یہ یہاں شروع میں حرف ندا بھی موجود ہے اور یا متکلم بھی حذف ہے یہاں پہ، ورنہ یہاں پہ کیا ہوتا؟ ربو ہوتا. یہ زیر کیوں آیا؟ یہ زیر اس لیے آیا کہ یہ مرکب اضافی کا تھا، یا متکلم تھا، یہاں پہ حرف ندا بھی حذف ہوا اور یا متکلم بھی حذف ہوئی، اور یہ بن گیا ربی، اے میرے رب. اس کنڈیشن کی وجہ سے اگر منادہ مرکب اضافی ہو، آپ نے دیکھا یہ مرکب اضافی ہے نا، بعض اوقات یا متکلم بھی حذف ہو جاتی ہے، تو یا بھی حذف ہو گئی ربی میں اور یا متکلم بھی حذف ہو گئی. اب یہ لاسٹ کنڈیشن ہے. اگر منادہ مرکب اضافی ہو تو یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے، بعض اوقات محبت اور احترام کے لیے یا متکلم کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. وہاں تو دیکھیں غائب ہو گئی تھی، یہاں پہ یا کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. جب یہ رول میں پڑھتی ہوں مجھے ابراہیم علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. وہ اپنے باپ کو جو کہ ان کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں اپنے ابو کو جب بلاتے ہیں تو وہ یا ابی نہیں کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا. دیکھیں یا اور ابی، میں اس کا مرکب اضافی کروں کیا؟ ابی کو میں کھول رہی ہوں، ابی تھا ابو پلس یا متکلم. آپ کو پتا ہے یا متکلم اپنے سے پہلے زیر کو ڈیمانڈ کرتی ہے، اس لیے یہ بن گیا ابی. ٹھیک ہے، ابی، یہ ہو گیا ابی. اب یا ابی اگر بلایا یا ابی تو اس کا مطلب ہوا اے میرے ابا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو، اپنے والد کو اور زیادہ پیار سے اے میرے پیارے ابا جان، یہاں مجھے پیارے بھی لکھنا چاہیے تھا. اس یا کو، یا متکلم کو جب تا سے جب یہ چینج ہوئی
تو اس میں محبت اور احترام دونوں ہی چیزیں آ گئی. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. تو یہ آپ کو یہاں سے یہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یا یہ لگا یہاں پہ یا متکلم تا سے چینج ہوئی. ٹھیک ہے، یا متکلم کبھی غائب ہو گئی تھی پچھلی ربی زدنی علما. ہر اس کا آپ کو ایک ایگزامپل یاد کرنا ہے. اور حرف ندا کا ٹیسٹ بھی آپ کی دعاؤں کے ٹیسٹ سے پہلے ہی میں لوں گی انشاءاللہ. تو یا ابتی، یہاں پہ یا متکلم تا سے چینج ہو گئی، اور یہ ہوتا ہے محبت اور احترام کے لیے. یا ابھی کا ترجمہ اے میرے ابا، اور یا ابتی کا ترجمہ اے میرے پیارے ابا جان. دوسرا، کبھی کبھی ہم پچھلی وہ چل رہی ہوتی ہے، مطلب کہانی جیسے قصص چل رہی ہوتی ہے، اور ہم کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کبھی سیاق و سباق، سیاق و سباق مطلب ہوتا ہے ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ، اس سے بھی ہمیں حذف ہوئے حرف. یہاں پہ دیکھیں یا یوسفو نہیں ہے، یا یوسفو ہونا چاہیے تھا نا. یا ربو ہم نے بتایا تھا کہ کوئی مفرد اسم ہے تو اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ یا آتا ہے نا، اور وہ اسم رفع کی حالت میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ تو دیکھیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مالک جو تھا وہ کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام سے. جب پتا چل گیا کہ غلطی اس کی بیوی کی تھی، یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، تب وہ کہہ رہا ہے کہ اے یوسف اس سے درگزر کرو. اور عورت سے کہہ رہا ہے اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، واستغفری لذنبک. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام سے وہ مخاطب ہے. اب یہاں دیکھیں یا حذف ہوا ہے، لیکن اس کی رفع کی حالت سے ہم کو پتا چل گیا کہ یوسف، تو ہمیں کانٹیکٹ سے پتا چل رہا ہے کہ وہاں پہ وہ بات کون کر رہا ہے؟ عزیز مصر کر رہا ہے، کیونکہ ابھی کیس اوپن ہو گیا، قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو کنفرم ہو گیا کہ غلطی اس کی بیوی کی ہے. تو اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ عزیز مصر کر رہا ہے یوسف علیہ السلام سے. تو اس نے کہا یا یوسف اعرض عن ھذا، لیکن یہاں پہ یا حذف ہے، اور یہ یوسفو کی پیش ہم کو بتا رہی ہے. اپنا لے جائیں فرسٹ سلائیڈ پہ. حرف ندا جب مفرد منادا سے پہلے آتی ہے تو منادا رفع کی حالت میں ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ حرف ندا حذف ہے، لیکن یہ پیش نے ہم کو بتا دیا، اور پیچھے سے ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں، کانٹیکسٹ نے بھی ہم کو بتا دیا کہ یہاں پہ یوسف کو مخاطب کر کے عزیز مصر بات کر رہا ہے. تو یوسف یوسف یا اے یوسف، اے یوسف بھی ترجمہ کریں گے تو وہ بھی صحیح ہے. اے یوسف اس سے درگزر کر. عارض یہاں پہ دیکھیں یہ امر کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ٹرم میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ یوسف سے کہہ کے اور اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے. اس سے امر کا صیغہ ہے نا جو کہ حکم یا ریکویسٹ کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ تو ہم ریکویسٹ ہی کہیں گے کیونکہ یہاں پہ تو غلطی اس کی بیوی کی آ گئی، تو وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ درگزر کر. ٹھیک ہے، تو یا یوسفو کی پیش سے پتا چل رہا ہے یہ کہ یہ آپ کا حرف ندا ہے. یاد رکھیں کسی بھی طرح کا اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ والا پارٹ، جب میں نے آپ کی طرح پڑھا تھا اس وقت بھی مجھے بہت مزہ آیا تھا، اور میں امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آیا ہوگا. لیکن کسی وجہ سے اگر ایسا لگ رہا ہو کہ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ بہت ساری باتیں نہیں ہیں. 3 مفرد کی کنڈیشن تھی اور 5 جو ہے ہماری اس کی کنڈیشن تھی. میں ایک بار کوئک ریویژن کرتی ہوں، اور اپنی ٹیچر جو نیکسٹ سبجیکٹ ٹیچر ہیں ان سے میں شاید 5 منٹ کی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مجھے 5 منٹ پلیز دے دیں کہ میں ایک بار ریکیپ کر دوں، کہ جس سے چیزیں ذہن میں رہ جائیں بچوں کے ہمارے. تو اگر منادہ مفرد ہے تو حرف ندا یا، اور وہ رفع کی حالت میں، یا اللہ. ہم نے دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ ایہا یا ایتھا لگتا ہے مذکر یا مؤنث میں. 3rd پوائنٹ تھا ہمارا یہ یا کو ہٹا دے، صرف ایہا یا ایتھا بھی لگتا ہے.
اس کے بعد آ گئے تھے مرکب اضافی میں. مرکب اضافی میں سب سے پہلا تھا کہ وہ ہمارا مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے، یا رب العالمین. نیکسٹ پوائنٹ تھا اس میں بھی کہ یہ یا کبھی کبھی ہٹا بھی دیا جاتا ہے، اور مضاف کی نصب کی حالت سے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یا تھا، کیونکہ نصب میں جانے کی جیسا کہ پتہ ہے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو جب وہ یہاں پہ ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ نصب کی حالت میں ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا حرف ندا پردے کے پیچھے ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں. ربنا، ساری دعائیں جو شروع ہوتی ہیں ربنا سے، وہ یا تھا، یا نہیں ربو کو ربا کیا اور خود جا کے چھپ گیا، لیکن ہمیں اس پہ زبر سے پتا چل گیا کہ یہاں پہ اے ہمارے رب. تھرڈ کنڈیشن یہ تھی کہ کبھی کبھی یا متکلم جب ہم پکارتے ہیں اے میرے رب، تو یا متکلم یا اے میری قوم، تو یہ غائب ہو جاتی ہے، یا متکلم غائب ہو جاتی ہے، لیکن زیر بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم موجود تھی. اگر یہ یا متکلم نہ ہوتی تو یہ ہوتا یا ربو. یہ آپ نوٹس میں لکھ لیجئے گا بعد میں. اگر یا متکلم نہ ہوتی تو یا تو رفع کی حالت میں لے جاتا ہے، یہ یہاں پہ جر کی حالت کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ جر کی حالت نہیں ہے، یہاں پہ یا متکلم کی وجہ سے یہ زیر با کی موجود ہے اور یا چھپ گیا ہے. تو یا ربی اے میرے رب، یا قومی اے میری قوم، ورنہ یہ ہوتا یا قومو. اگر صرف ہوتا اے قوم تو ہوتا یا قومو. اس کے بعد میں نے بتایا کہ یا بھی چھپ گئی، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ یا بھی چھپ گئی. اب صرف ربی سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اے میرے رب. یہاں پہ دیکھیں اے میرے رب. اس کے بعد آخر میں یہ تھا کہ اگر یا، اور یہ قرآن میں صرف ابراہیم علیہ السلام نے ہی مجھے لگتا ہے کہ ایسا بولا ہے، تو ایک ہی دو جگہ آئے گا کہ یا ہٹ کے یا کی جگہ پہ تا آ جاتی ہے، وہ محبت اور احترام کے لیے. اگر کوئی بلائے یا ابی تو اے میرے ابا، اور یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، محبت اور احترام کے لیے. تو یہ یا جو ہے وہ تا میں چینج ہو گئی. اور کبھی کبھی سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ دونوں اگزامپل آپ کو بہت کم ملیں گی قرآن میں، ٹھیک ہے، بہت کم ملیں گی. وہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پہچان میں آ جائیں گی. یہ سورہ یوسف میں آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے سیاق و سباق، مطلب ہم پہلے سے کہانی سنتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے اور کس سے بول رہا ہے. اور اس سے جب آپ فیل کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، آرد ہے نا. تو جب کسی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مخاطب کر کے ہم اسے ریکویسٹ. تو یہاں اس کی پیش بتا رہی ہے کہ یہاں پہ حرف ندا تھا یا یوسفو. یہ پھر یہاں پہ ایکچولی یہ کوئی نیا رول نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا والا ہی رول ہے، بس یہاں پہ یا حذف ہو گئی ہے جس کا کہ پتہ ہمیں اس پیش سے چلتا ہے. کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ دیکھیں ہم نے آپ سب کو شامل کرنے کے لیے یہ بھی، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ فیل کریں گی، میں جب فیل کروں گی تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے، فیل کریں گی والا لفظ جو میں یوز کرتی ہوں، فا عین لام، جب آپ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ جب اشہدو کیا تو یہ میں صرف اپنے لیے مانگ رہی تھی. جب میں نے کو نہ سے بدل دیا، نشہدو کر دیا، تو یہ آپ سب کو شامل کر لیا. تو اسی لیے نشہدو، نستغفرو اور ونتوب ایسے پڑھا گیا. الحمدللہ. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ٹیچر، آپ نے ہم کو 3 منٹ زیادہ دیے. اور کل کے ٹیسٹ کے بعد آپ اگر آج اپنا ہوم ورک نہیں کر پاتی ہیں تو اسی لیے میں نے دیکھیں یہاں ہوم ورک دیا بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے بھی پریشان نہ ہو. اور ہوم ورک آئے گا آپ کا آپ کے پارے کے ٹیسٹ کے بعد، اور میں امید کرتی ہوں کہ ودن 24 آورس آپ اس سلائیڈ کو پڑھ کے ہوم ورک سبمٹ کر دیں گے. ویکنڈ کا ویٹ نہیں کریں گے، جس سے یہ سارے حرف ندا آپ کو بہت اچھی طرح سے ہو، اور پھر جب آپ دعا مانگیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ کے
اسی طرح محبت سے، اسی طرح قربت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی دعائیں اور اپنی حاجات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ ورحمۃ خیرا اللہ کثیرا۔ وبرکاتہ۔